بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جو ہم لوگ یہاں مسجد حشمت نگر گیرا ماری میں بیٹھے ہیں، اصل میں یہاں ایک مدرسے کا آغاز کیا جا رہا ہے، ایک مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام مدرسہ صفیہ للبنات ہے۔ مدرسہ صفیہ للبنات یعنی لڑکیوں کے لیے مدرسہ ہے۔ للبنات مطلب اونلی فور گرلز، اور یہ صرف مدرسہ نہیں ہے بلکہ مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی ہے۔ مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب نے سوچا، غور کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں جگہ جگہ پر پرائیویٹ اسکول بھی ہیں اور سرکاری اسکول بھی ہیں اور بہت سی تعداد میں کوچنگ سینٹرز بھی ہیں، لیکن یہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں اور جہاں جہاں پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ کوچنگ ہو، اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، ان تمام جگہوں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ اختلاط سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جاتی ہیں اور وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ اب پاس میں بیٹھنے والا لڑکا معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، معلوم نہیں کہ وہ کس برادری کا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کس طبیعت کا ہے۔ جب ہماری نیک طبیعت بچی، جب ہماری نیک خصلت بچی کسی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے گی جہاں اس کے پاس بیٹھنے والا لڑکا مسلمان نہیں ہے، جس کی فطرت سلیم نہیں ہے، جس کی عادت اچھی نہیں ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بچی پر وہ لڑکا ڈورے ڈالے گا اور پھر جو عمر اس کی پڑھائی کی ہے وہ پڑھائی نہیں کر پائے گی۔ نتیجتاً آپ کی بچی نہ تو اچھے مارکس سے اپنا ایگزام پاس کر سکتی ہے، نہ تو وہ امتحان میں اعلیٰ نمبرات لا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کل ہو کر یہی بچیاں خبر سننے کو ملتی ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہماری بچیاں فرار ہو کر شادی کر رہی ہیں۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو اولاد کے لیے، اولاد کے بارے میں ہمیں کچھ ذمہ داریاں بھی عطا کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اور ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ہمیں ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک کے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اس کی پرورش کیسی ہونی چاہیے، اس کے نشو و نما کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، پھر وہ جب جو بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں گے اور کس طرح سے اس کی شادی کی رسم ادا کی جائے گی، اس کا نکاح کیسی عورت سے کیا جانا چاہیے، یہ تمام رہنمائی اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن جب ہماری بچیاں بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہیں اور ہم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہماری بچیاں ہمارے لیے نیک نامی کا نہیں بلکہ بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ ان کی بچی کہاں پڑھ رہی ہے، پڑھ بھی رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، اور پڑھنے جا رہی ہے تو کہاں پڑھنے جا رہی ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، کچھ پتہ نہیں گھر والوں کو۔ ابھی
ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا عبد الوکیل قاسمی صاحب نے معاشرے کا آئینہ کھینچ کر بتایا کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کے تعلق سے کتنے بے پرواہ ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کی بچی اس کی زندگی میں نیکی نہیں آئی اور اس نے اسلام کو نہیں اپنایا اور اس نے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور کل قیامت کے دن وہ جہنم کی مستحق ہو گئی، دوزخ کی مستحق ہو گئی، تو اس میں صرف وہ دوزخ میں نہیں جائے گی بلکہ وہ آپ کے گریبان کو بھی پکڑے گی اور کہے گی اے بار الہ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے میری تعلیم پر توجہ نہیں دی، جنہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا، اسلام نہیں سکھایا، شریعت کا علم نہیں دیا، کسی مدرسے اور مکتب میں نہیں بھیجا، مجھے یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن وہ دوزخ میں جائے گی تو آپ کے بھی خدا نخواستہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب نے یہ فکر کی کہ ہمارے علاقے میں چونکہ بچیوں کی تعلیم کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی الگ سے کوئی مدرسہ یا اسکول نہیں ہے، الگ سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ اور اسکول ہمارے علاقے میں نہیں ہے، تو مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب نے اس جگہ کو لڑکیوں کی تعلیم کا ایک ادارہ بنایا اور اس کا نام مدرسہ صفیہ للبنات اینڈ گرلز اسکول رکھا۔ یہاں پر آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے تو انہیں دین کی تعلیم بھی ملے گی اور انہیں دنیا کی تعلیم بھی ملے گی۔ ایک بچی جو یہاں پڑھے گی تو اسے قرآن پاک بھی اچھا پڑھنا آئے گا اور وہ ہندی میں، انگلش میں، میتھ میں اور دیگر موضوعات میں ماہر بنے گی۔ یہاں پڑھنے والی بچی 8ویں کا ایگزام بھی پاس کرے گی، 10ویں کا ایگزام بھی پاس کرے گی، اور یہاں پڑھنے والی جو بچی 10ویں کا امتحان پاس کر کے آئے گی تو جہاں وہ 10ویں پاس لڑکی ہوگی وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، اس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، اس کے پاس حدیث کا علم ہوگا، اس کے پاس نماز کا علم ہوگا، اسے نماز کا طریقہ معلوم ہوگا، اسے غسل کا طریقہ معلوم ہوگا، اسے وضو اور وضو کے فرائض معلوم ہوں گے، اسے دین پر چلنے کا مکمل طریقہ آتا ہوگا۔ یہاں پڑھنے والی ایک ایک بچی کو نماز سکھائی جائے گی، قرآن سکھایا جائے گا، وضو کے آداب سکھائے جائیں گے، غسل کے فرائض بتائے جائیں گے، شریعت محمدیہ کی تعلیم دی جائے گی، اسلام میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بتائی جائیں گی اور عقائد درست کیے جائیں گے، ایمان سکھایا جائے گا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی، آج ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے، پردے کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ختم ہوں گی؟ برائیاں اتنی عام ہو رہی ہیں، دیور کے ساتھ مذاق اور بہنوں کے ساتھ مذاق اور غیر محرم مردوں کے ساتھ مذاق، اور پھر مذاق کس حد تک پہنچتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے یہ ماحول کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے گھرانے دینی گھرانے نہیں ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول نہیں ہے۔ جب ہماری بچیاں دین پڑھ کر جائیں گی، اسلام پڑھ کر جائیں گی، قرآن پڑھ کر جائیں گی، پردے کی اہمیت کو سمجھ کر جائیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، پردہ کیا ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے، جنت کی اہمیت کیا ہے۔ پھر وہ جنت کے راستے پر چلنے والی بنے گی، آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، آپ کے لیے بھی آخرت میں سرخ روئی کا ذریعہ بنے گی اور خود بھی جنت کی مستحق ہوگی۔ اور اگر آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں، ہماری جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، دین سے دور رہ کر، قرآن سے دور رہ کر، بے حیائی کے ماحول میں، بے پردگی کے ماحول میں اگر ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا اور ان کی زندگی بھی اسی طرح گزر گئی تو پھر وہ خود تو عذاب کی مستحق ہوگی ہی، آخرت اس کی برباد ہوگی ہی، وہ ہمارا گریبان بھی پکڑ لے گی اور کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا وہ لڑکی، وہ بچی، وہ ہماری اولاد، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کل ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام نے لڑکی کی تربیت پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں یا جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اس نے اخلاق کا زیور اس کو عطا کیا، اسے اچھی تعلیم دی، اس کی اچھی تربیت کی، اس کی
परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जैसे मेरे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, यानी जन्नत में वो मेरा साथी होगा। अब बताइए ये कितना बड़ा इनाम है। इस्लाम में बेटियों की परवरिश पर, लड़कियों की परवरिश पर और अच्छी परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बड़े इनाम का और कितनी बड़ी खुशखबरी हमें सुनाई है कि वो रसूल का साथी होगा जन्नत में, जिसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की। अच्छी तरबियत का मतलब ये नहीं है कि उसके ईमान का कुछ पता नहीं, वो जहां मर्जी जा रही है, बेपर्दा घूम रही है, उसे अपने दीन का कुछ इल्म नहीं, उसे नमाज की कोई खबर नहीं, ये अच्छी तरबियत नहीं है। आज 99% लोग अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ स्कूल में पढ़ा देना, सिर्फ कोचिंग भेज देना, सिर्फ 10वीं पास करा देना, सिर्फ इंटर पास करा देना, ये अच्छी तरबियत नहीं है। बहुत सी लड़कियां इंटर पास करने वाली और हाई स्कूल पास करने वाली और बीए पास करने वाली, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। उन्हें दीन का कुछ पता नहीं है, उन्हें कुरान का कुछ इल्म नहीं है, उन्हें अपने नबी के नाम तक से वाकफियत नहीं है। वो रसूल और सहाबा किराम की जिंदगी से और सहाबियात की जिंदगी से, उम्महातुल मुमिनीन की जिंदगी से बिल्कुल नावाकिफ है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिससे न दुनिया बने, न दीन बने, न आखिरत का कुछ भला हो, न दुनिया का कुछ भला हो। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपनी लड़कियों और अपनी बच्चियों की तालीम को जरूरी जानो। आज ऐसे हैवान और ऐसे शैतान नुमा लड़के आपकी बच्चियों की तालीम गाहों में, जहां आपकी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, वो उन पर डोरे डालते हैं, जाल बिछाते हैं और आपकी बच्चियों को फरार करके उनके ईमान को खत्म कर देते हैं। अगर किसी एक बच्ची का ईमान जाय हो गया, वो दुनिया में पूरे घराने के लिए जिल्लत का सबब बनी, आखिरत में भी वो पकड़ का जरिया बनेगी। वो कहेगी कि ए बारे इलाह, ए अल्लाह ताला, ये मेरी माँ है जिसने मुझे दीन नहीं सिखाया, इसलिए मैं बेदीन के साथ भाग गई। ये मेरा बाप है जिसने मुझे दीन नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। अगर इसने मुझे दीन पढ़ाया होता, इसने मुझे कुरान सिखाया होता, इसने मुझे मदरसा सफी अली बनात में भेजा होता, तो आज मैं मुसलमान होती और मैं मुसलमान लड़के को पसंद करती। वजह यह है कि मुझे दीन नहीं पढ़ाया गया। वो कल आपकी पकड़ का जरिया बनेगी। इसलिए इस बात को याद रखिए कि अपनी बच्ची को बेलगाम मत छोड़िए, अपनी बच्ची के बारे में बेपरवाह मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि कल इसकी शादी होगी, इसका शोहर समझेगा, इसकी ससुराल वाले समझेंगे। आप अगर अच्छी तरबियत देकर, अच्छी तालीम देकर उसको ससुराल भेजेंगी, वो ससुराल में भी आपका नाम रोशन करेगी और मरने के बाद क़यामत में, आखिरत में और मैदान हश्र में, जन्नत में, हर जगह वो आपको लेकर जाएगी और आपके लिए सुर्ख रोई का जरिया बनेगी। मेरी माँ और बहनों, बेटियों की तरबियत और बेटियों की पैदाइश पर खुश होना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक औरत आई और उस औरत के साथ उसकी 2 बेटियां थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने 3 खजूरें उस औरत को दी कि लो, तुम्हारे साथ 2 बेटियां हैं और एक तुम हो, ये 3 खजूरें ले लो। उस औरत ने 2 खजूरें अपनी दोनों बेटियां को दे दी, 2 खजूरें अपनी दोनों बेटियों को दे दी कि बेटियों ये 2 खजूरें तुम खा लो। और एक खजूर वो खुद खाना चाहती थी, लेकिन बेटियां तो छोटी थी, वो बच्ची होती है। बच्ची और बच्चे माँ बाप के हाल को नहीं समझते हैं और वो बड़ों की तरह अकल नहीं रखते हैं। इसलिए उन दोनों बेटियों ने 2 खजूरें लेने के बाद अपनी माँ से कहा, अम्मी जान ये जो 1 खजूर आपके पास है ये भी हमको दे दीजिए। उसकी वालिदा ने, उसकी माँ ने अपनी जो खजूर थी जिसको वो खाना चाहती थी, वो खजूर भी अपनी दोनों बेटियों को आधा आधा करके बांट दिया। यानी 3 खजूर थी, पहले 2 खजूरें दोनों बेटियों को दे दी, फिर उन्होंने मुतालबा किया तो अपने हिस्से की खजूर भी आधा आधा करके दोनों बेटियों को दे दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इस वाक़िए को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत के लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। एक बेटियों के साथ एक मोहब्बत वाला मामला, एक
عقیدت والا معاملہ، بیٹیوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کہ ماں کچھ کھانا چاہتی تھی لیکن ماں نے شفقت سے اس چیز کو اپنی بیٹیوں کو عطا کر دیا، اس شفقت والے معاملے کا انعام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ جو تمہاری معصوم بچیاں ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ان کو تم کبھی بھی منحوس نگاہ سے مت دیکھو، انہیں منحوس نہ سمجھو، انہیں یہ مت اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو۔ ان کی اگر تم اچھی تربیت کرو گی تو کل جنت میں جانے کا یہی بیٹیاں تمہارے ذریعہ ہوں گی۔ نہیں معلوم تمہارا بیٹا تم کو جنت میں لے کر جائے گا یا نہیں معلوم تمہارا بیٹا تمہارے لیے سفارش کرے گا یا نہیں، لیکن اگر تم نے اچھی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی اور تمہاری بیٹی دیندار ہوگی، دین کا علم رکھنے والی ہوگی، نمازی متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، روزہ رکھنے والی ہوگی، تو وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، وہ تمہارے لیے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، وہ تمہارے لیے کوئی خیر کا کام کرے یا نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے۔ صرف دنیا کے پیچھے مت رہیے، آخرت بنانے کی سوچئے، اور آخرت بنانے والی چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو بنائیے، اپنی اولاد کو بنائیے، اپنی لڑکیوں کو دینی تعلیم دیجئے، اپنی بچیوں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیے، یہ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ، جو بندی، جو ماں، جو باپ بچیوں پر شفقت کرتے ہیں، لڑکیوں پر شفقت کرتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماں باپ کے لیے، ان والدین کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے گیرا ماری میں مدرسہ صفیہ للبنات جو یہ کھلا ہے، اس میں دو چار روز سے بھی مولانا شمیم صاحب بتائیں گے، تعلیم شروع ہو جائے گی، کیا سسٹم ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب کی نیت یہ ہے کہ وہ بالکل کم فیس میں 200 روپے، 300 روپے، 100 روپے، بالکل کم فیس میں آپ کی بچیوں کو اسکول کی تعلیم بھی دے اور مدرسے کی تعلیم بھی دے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھاکر گنج سے لے کر کشن گنج تک اس روڈ پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا مدرسہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا اسکول نہیں ملے گا جو تعلیم یہاں ہونے والی ہے، جو تعلیم یہاں دی جائے گی، وہ تعلیم کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے معیار کو میں جانتا ہوں، اور ان کی تعلیمی حیثیت کو میں جانتا ہوں، اور ان کے عزائم کو میں جانتا ہوں۔ اس لیے آپ اگر اپنی بچی کو یہاں بھیجتی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک کوچنگ میں پڑھنے والی بچی سے اچھا وہ بچی بنے گی، اور ایک مدرسے میں پڑھنے والی بچی سے بہتر وہ تعلیم یہاں پر حاصل کرے گی، یعنی مدرسے کی تعلیم اس کو یہاں پر ملے گی، اسکول کی تعلیم بھی اس کو یہاں پر ملے گی، اور آپ کے لیے وہ ایک خوشی کا ذریعہ ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس لیے اگر کچھ فیس کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ بغیر پیسے کے کچھ نہیں چلتا، یہ جو اتنا سارا کام ہوا ہے، یہ جو دیواریں بنائی گئی ہے، یہ جو مسجد قائم کی گئی ہے، آگے جو کلاسیں بننی ہے، ٹیبل بننا ہے، کرسی بننی ہے، بہت سارے اور بھی انتظامات کرنے ہیں، یہ بغیر پیسے کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ سے فیس مانگی جائے تو یہاں کی تعلیمی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، یہاں کے تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے آپ کی بچی کی فیس 300 روپے لیں گے، تو آپ یقین کرتے ہوئے 300 نہیں بلکہ ان کو یہ کہیے کہ مولانا ہم تو بہت دن سے انتظار میں تھے کہ اس طرح کا کوئی ادارہ قائم ہو، اس طرح کا کوئی مدرسہ قائم ہو، اس طرح کا کوئی اسکول قائم ہو، آپ ہم سے 300 روپے مانگتے ہیں، ہم آپ کو 500 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہماری بچی کو جو تعلیم یہاں ملے گی وہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ مدرسہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، گیرا ماری والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ اور ایسے عزائم والے ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، اگر آپ نے اپنی بچیوں کو یہاں بھیجا اور صرف 3 سال اور صرف 4 سال اور صرف 2 سال آپ کی کسی بچی نے یہاں پر تعلیم حاصل کر لی تو وہ پورے گاؤں میں فائق رہے گی، وہ پورے گاؤں میں ممتاز رہے گی، وہ پورے گاؤں میں سب سے الگ انداز سے قرآن پڑھنے والی ہوگی۔